اگر آپ کا دوست توحید پرست ہے، وہ آپ کو توحید کی باتیں بتاتا ہے، وہ شرک سے منع کرتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ عقیدہ توحید ہی انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ بعض ایسے لوگ ہیں ان کے دوست وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ خود بھی شرک کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کو بھی شرک کرنے کی رغبت لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی آؤ فلاں جگہ پہ جا کے دعا کرتے ہیں، جو مردے ہیں یہ بھی سنتے ہیں۔ ان کی ساری زندگی کا نچوڑ یہ ہوتا ہے غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، اور جو توحید پرست ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے۔ فوق الاسباب کسی اور سے مدد مانگنا حرام ہے، تحت الاسباب کسی اور سے تعاون لینا اس کا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، جو تحت الاسباب امور ہیں اس میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو۔ البتہ فوق الاسباب کسی سے مدد طلب کرنا یہ حرام ہے۔ تو اگر آپ کا دوست عقیدہ توحید والا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ کا دوست متبع سنت ہے اور وہ بدعت سے خود بھی نفرت کرتا ہے اور آپ کو بھی بتاتا ہے کہ کبھی بدعت والا کام نہیں کرنا، آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ انشاءاللہ عقیدہ توحید آپ کو جنت میں لے جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا یہ بھی آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ ایسے لوگ جو شرک و بدعت کا ارتکاب کرنے والے ہیں، اور پھر حیرت کی بات ہے وہ شرک بدعت کرتے ہیں تسلیم بھی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ شرک نہیں ہے، نہیں یہ بدعت نہیں ہے، وہ اسے تسلیم بھی نہیں کرتے۔ اسی لیے جو بدعتی آدمی بغیر توبہ کیے مرتا ہے، کیونکہ وہ اسے ثواب سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایک وقت آئے گا جب حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، جتنے بدعت کا ارتکاب کرنے والے تھے ان سب کو میرے حوض کوثر سے دور کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توحید و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔